السلام علیکم دوستو، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں حساب دوستاں قسط نمبر 5۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اب یونس کو ایک اور ہی فکر لاحق تھی۔ وہ جلد از جلد کوئی ایسی صورت روبہ عمل میں لانا چاہتا تھا جس سے وہ واقعی لیس کے بھائی کی طرح مال و زر اور جائیداد میں حصے دار ہو جائے، لیکن لیس اس کی خاموشی اور فکر مندی کا کوئی اور مطلب لے رہا تھا۔ خنسا اس کسر کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر سوچ رہی تھی، کاش یہ سب کچھ یونس کا ہوتا اور وہ لیس کے بجائے یونس کے اختیار میں ہوتی۔ لیس کی ستلیمہ غم منا چکنے کے بعد اپنے اور اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ لیس کی آمد کو وہ ایک طرح سے خطرہ بھی سمجھ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ دونوں بھائی بغداد کے کاروبار اور جائیداد پر قبضہ کرنے تو نہیں آ گئے۔ حالات اور وقت کی نزاکت کے پیش نظر وہ کسی بھی جھگڑے سے بچنا چاہتی تھی۔ وہ لیس اور یونس سے ملی، دونوں سے باتیں کی اور اس بات کا اندازہ لگانے لگی کہ دونوں بھائیوں میں ہوشیار اور چالاک کون زیادہ ہے۔ دیکھنے اور باتیں کرنے میں یونس زیادہ ہوشیار اور عقل مند محسوس ہوتا تھا، اور سادگی اور بھولے پن میں لیس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر یہ بات لیسی ماں کے لیے بڑی عجیب اور حیران کن تھی کہ پھر چھوٹا بھائی اپنے بڑی بھائی پر حکم کیوں چلاتا ہے۔ ادھر یونس اور لیس نے انان کو دیکھا جو حسن کا شاہپارہ تھی۔ آواز میں کھنک، چال میں لچک، ہنستی تو دونوں رخساروں میں گڑے پڑ جاتے، مسکراتی تو بجلیاں سی کونج جاتی، چلتی تو دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں رک جاتی۔ انان لیس کی ستیلی بہن تھی، باپ دو، مائیں الگ الگ۔ اس طرح انان اس کی بیوی بن سکتی تھی۔ دوسری طرف یونس تھا جس کا بظاہر انان سے وہی رشتہ تھا جو لیس کا، لیکن لیس جانتا تھا کہ یونس کا انان پر کوئی حق نہیں، اور یونس یہ سمجھتا تھا کہ لیس چونکہ خنسا کو پا چکا ہے اور وہ یونس کو اپنا بھائی بنا چکا ہے، اس لیے یہ بہترین موقع تھا کہ لیس انان کی یونس سے شادی کروا کے اس رشتے کو مضبوط کر دے۔ انان کی ماں نے یونس کی تیز تراز محسوس کر کے اس کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کر لیا تھا۔ خنسا اس تماشے کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کسی بھی مرحلے پر فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا جو اثر لیس پر تھا وہ یونس پر۔ وہ انان اور اس کی ماں کا قصہ کسی بھی وقت پاک کر سکتی تھی۔ بغداد میں لیس کے باپ کے دو کاروبار تھے، ہیرے جواہرات کا اور سونے چاندی کے زیورات کا۔ اس کاروبار کی نگرانی لیس کا باپ خود کیا کرتا تھا، اور اس کے عدم موجودگی میں یہ کام انان کی ماں انجام دیتی تھی۔ اب لیس نے مطالبہ کیا کہ یہ دونوں ذمہ داریاں بھی اس کے سپرد کر دی جائیں، لیکن انان کی ماں اس پر تیار نہ ہوئی۔ اس نے کہا، کام جس طرح چل رہا ہے اسے اسی طرح چلنے دیا جائے، تم دونوں کا حصہ بصورت نفع ملتا رہے گا۔ لیس نے یونس کے عدم موجودگی میں کہا، لیکن ماں، آپ مجھے نفع دیں گی، صرف مجھے۔ یونس کا نفع میں ہی وصول کروں گا، اور میں جتنا مناسب سمجھوں گا یونس کو بھی دے دوں گا۔ ماں نے حیرت سے کہا، لیس، میں ایک بات شدت سے محسوس کر رہی ہوں، معلوم نہیں اس کا صحیح جواب کون دے گا، تو یا تیرا بڑا بھائی یونس؟ لیس نے جواب دیا، دونوں کی طرف سے جواب میں ہی دوں گا۔ ماں نے کہا، بڑا بھائی یونس ہے، لیکن حکم تیرا چلتا ہے، آخر کیوں؟ لیس نے جواب دیا، میرے باپ نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کے مال و زر کا اور کاروبار میں فیصلہ اور حکم میرا چلے گا، اور میرا بڑا بھائی یونس وہی پائے گا جو میں خود اسے دوں گا۔ ماں نے حیرت سے پوچھا، آخر کیوں؟ لیس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایسے سے جواب دیا، میرا باپ یونس کو گستاخ اور ناخلف سمجھتا تھا، اور یہ بھی کیونکہ باپ کی موت کے وہ یونس اس کے پاس موجود نہیں تھا، اور پھر یہ اپنے حصے کا بیشتر حصہ کھا چکا ہے۔ ماں نے کہا، خوب، مجھے سب معلوم نہیں تھا۔ لیس نے کہا، اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ میری رائے و مشورے کے بغیر یونس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا۔ ماں لیس کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوئی، دل میں شبہات کا کانٹا کھٹک رہا تو بولی، بہتر ہے، میں تجھ سے مشورہ کر لیا کروں گی، یوں بھی یونس کو سمجھاؤں گی کہ آخر وہ زندگی کے معاملوں میں سنجیدگی کو اختیار نہیں کرتا۔ لیس نے پھر منع کیا، نہیں نہیں ماں، ایسی کوئی بات نہیں کیجیے گا، کیونکہ یونس پر کسی نصیحت کا بھی اثر نہ ہوگا۔ دوسری طرف یونس لیس میں تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ زیادہ دیر تک طفیلی بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ لیس یونس کو ساتھ لے کر سونے چاندی کے زیورات اور ہیرے جواہرات کے بازاروں میں گیا۔ راستے میں یونس نے لیس سے اپنا ذکر شروع کر دیا، بولا، لیس، کیا تو اب بھی اپنے عہد پر قائم ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں؟ لیس نے جواب دیا، میں غلط وعدے نہیں کرتا، میں نے تجھے بھائی بنایا ہے تو مرد تم تک بھائی کہوں گا اور بھائی سمجھوں گا۔ یونس نے افسردگی سے کہا، لیس، مجھے آزمائش میں نہ ڈال اور ایک فیصلہ فوراً کر ڈال۔ لیس نے پوچھا، کون سا فیصلہ؟ یونس نے جواب دیا، جیسا کہ تو خود سمجھتا ہے اور ایک زمانے سے کہتا بھی رہا ہے، مجھے اپنا بھائی بنانے میں عملاً سرکاری کاغذات کے ذریعے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو بدرجہ مجبوری میں کہیں اور چلا جاؤں گا، کیونکہ میں زندگی بھر طفیلی بن کر نہیں رہ سکتا۔ لیس نے کہا، یونس، تو میرا بڑا بھائی ہے، اس میں طفیلی بننے کی کیا بات ہے؟ یونس نے چڑھ کر پوچھا، میں کس طرح تیرا بڑا بھائی ہوں؟ میں کس طرح ثابت کروں گا کہ میں تیرا بڑا بھائی ہوں؟ لیس نے جواب دیا، یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بس میں نے کہہ دیا جو کہہ دیا، تو میرا بڑا بھائی ہے۔
यूनुस ने बड़े अफसोस से कहा, मैं तेरा बड़ा भाई नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुफैली हूँ। लैस ने यूनुस को गले से लगा लिया, फरते जोश में चिमटाकर बोला, बोल मैं क्या करूँ जिससे तुझे यकीन आ जाए कि मैं तुझे अपना बड़ा भाई समझता हूँ। यूनुस ने जवाब दिया, मैं और कुछ नहीं चाहता। बगदाद के कारोबार और जायदाद में एक हिबा शमा बराबर भी नहीं चाहता। तो आवाज़ से जो कुछ लाया है इसमें निस्फ मुझे दे दे, तब मैं समझूंगा तू मेरा छोटा भाई है और मैं तेरा बड़ा भाई। लैस हंस दिया, यूनुस की पेशानी चूम ली, बोला, बस इतनी ज़रा सी बात। भाई यूनुस, तो आवाज़ के मालोज़र का निस्फ मांग रहा है, मैं बगदाद के मालोज़र में भी तुझे शरीक करना चाहता हूँ। यूनुस ने बेनियाजी से कहा, ज़्यादा की मैं हवस नहीं रखता। मैं जो कुछ मांग रहा हूँ अगर यही मिल जाए तो मैं ज़िंदगी भर तेरा एहसानमंद रहूँगा। लैस ने कहा, एहसानमंद होने की क्या ज़रूरत है, मैंने तुझे अपना भाई बनाया है तो हर तरह से इसे निभाऊंगा। यूनुस लैस से अपनी बातों को मनवा लेना आसान समझता था, लेकिन अब बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी और मुश्किल का सबब भी लैस की यही नरमी और मुलायमती थी। यूनुस सरदस खामोश हो गया। लैस ने यूनुस से कहा, अच्छा तो ये करके बगदाद के बाज़ारों में घूम फिर कर ये जायज़ा लेके तो अगर तिजारत करे तो तेरे लिए कौन सा पेशा मुनासिब रहेगा। यूनुस ने जवाब दिया, मैं ताजिर नहीं बनूंगा क्योंकि शायद मेरे ख़ानदान में किसी ने तिजारत नहीं की। लैस ने पूछा, तो फिर क्या करेगा, मुलाजमत करेगा। यूनुस ने जवाब दिया, हाँ शायद मुलाजमत कर लूँ, लेकिन मैं मुलाजमत भी कोई ऐसी वैसी नहीं करूँगा। लैस ने इसरार किया, फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि तू बगदाद के बाज़ारों का जायज़ा ले, मैं कारोबार करना चाहता हूँ और उस वक्त तक मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि मैं यहाँ के बाज़ारों से वाकिफ़ ना हो जाऊँ। यूनुस ने जवाब दिया, तो इसरार करता है तो चला जाऊँगा, वरना मैं अपने लिए बाज़ार का जायज़ा लेना पसंद नहीं करता। यूनुस इसी वक्त चला गया। इसके जाते ही लैस ने खंसा से कहा, खंसा, मैंने बूढ़े गुलाम को अपने साथ न लाकर सख्त गलती की है। वो मर्दम शनास और दूसरों के मुकाबले में मेरा सबसे ज़्यादा हमदर्द और खैरख्वाह है। लेकिन खंसा ने यूनुस की तायद की, बोली, मेरी नज़र में यूनुस से ज़्यादा तेरा कोई हमदर्द नहीं। लैस ने बेपरवाही से जवाब दिया, अपना अपना ख्याल, अपनी अपनी राय। कसर के अक्म में एक छोटा सा बगीचा था। वहाँ सुबह शाम कसर वालों की नशिस्त रहती और यही एक ऐसी जगह थी जहाँ दुनिया भर के मसाइल ज़ेर बहस रहते और बड़े बड़े फैसले किए जाते। चुनांचे असर से भी पहले लैस वहीं जाकर बैठ गया। यूनुस और लैस की माँ बाजार गए हुए थे। खंसा और अनान घर में ही थे। खंसा भी लैसी के पास पहुंच गई। लैस इस पर कोई खास तवज्जो नहीं थी। वो कुछ देर लैस के पास चुपचाप बैठी रही। जब वो किसी तरह मुखातिब न हो तो खंसा ने तुनक कर पूछा, क्या मैं चली जाऊँ? लैस की नज़रें चमेली के पौधे पर जमी हुई थी। खंसा की तरफ देखे बगैर कहा, कोई मज़ायका नहीं, जा सकती हो। खंसा ने कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ आखिर ये बेजारी क्यों? लैस ने जवाब दिया, इसका सबब भी तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। अभी क्यों नहीं? आखिर ये तकल्लुफ़ क्यों? हर बात का एक वक्त होता है खंसा, इस बात का भी वक्त आ जाएगा। खंसा गुस्से में खड़ी हो गई। लैस, मैं तेरी बेइल्तफातियों से आजिज़ आ गई हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अनान में दिलचस्पी लेने लगा है? ये ऐन मुमकिन है। अपने दिल को टटोलकर यही सवाल मैं अपने आप से भी करता रहता हूँ। जिस दिन भी इसका सही जवाब मिल जाएगा मैं खुद को हल्का और मुतमईन महसूस करने लगूंगा। खंसा गुस्से में चली गई तो लैस ने ज़रा ज़ोर से कहा, खंसा सुनना, तो मेरा एक काम कर दे। खंसा ने पूछा, कौन सा काम? लैस ने जवाब दिया, अब अगर तू उधर ही जा रही है तो अनान को मेरे पास भेज देना। खंसा सन्नाटे में आ गई, कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर बोली, मैं अनान को तो भेज दूंगी, लेकिन इस मौजू पर बात किसी और ही दिन होगी। लैस ने जवाब दिया, बेशक मैं तैयार हूँ। खंसा चली गई और कुछ देर बाद अनान को लैस के पास भेज दिया। इसने आते ही बड़ी बेतकल्लुफ़ी से पूछा, लैस, क्या तूने मुझे बुलवाया था या ये बात खंसा ने अपने दस्त पर कह दी? लैस ने पुरशौक नज़रों से अनान को देखा, बोला, अनान बैठ, मैंने तुझे बुलवाया था। अनान ने पूछा, क्यों, कोई ख़ास बात? लैस ने जवाब दिया, अनान मैं तुझसे चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, अगर तू इजाज़त दे तो, वरना मैं तुम्हें इस पर मजबूर नहीं करूँगा। अनान ने कहा, कीजिए बातें, मैं सुनूंगी और इनके जवाब दूंगी। लैस ने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि तेरा बाप कोई और था और तू मेरे बाप की बेटी नहीं है। अनान ने जवाब दिया, यह बात बिल्कुल दुरुस्त है, ज़रा भी झूठ नहीं। लैस ने असरंगेज़ पैराए में कहा, अनान मेरा बाप तेरा जिक्र अक्सर करता रहता था और इस जिक्र में बड़ी मिठास और मज़ा होता था। मेरा बाप कहता था तेरे हुस्न का कोई जवाब नहीं। अनान ने शर्माकर कहा, हो सकता है तेरे बाप ने मेरी तारीफ़ की हो, लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आखिर इस बात का मतलब क्या है। लैस ने कहा, और जहाँ तक मुझे मालूम है वो बड़ी लंबी बातें हैं, मगर नहीं, मैं तेरी माँ से करूँगा। अनान ने कहा, मेरी बातें मेरे खिलाफ होंगी या मेरी तायद में सामने हो जाना चाहिए। लैस की ज़ुबान लड़खड़ाने लगी, बोला, मैं कौन मुखालफत करने वाला? अनान ने जवाब दिया, भाई लैस, मैं बाप को भी खूब जानती हूँ। लैस ने पूछा, तू मुझे किस तरह मुतल्ला करेगी? अनान ने शर्माकर जवाब दिया, मैं पूरे दिन घर में ही रहती हूँ। लैस ने बड़ी गर्मजोशी से कहा, अब तू जानना ही चाहती तो सारी रुदात मुझसे सुन ले। अनान ने सर झुकाकर जवाब दिया, बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए।
لیس نے کہا، میرا باپ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تیری دلہن بغداد میں ہے۔ میں ایک عرصے تک باپ کی یہ بات نہیں سمجھ سکا، لیکن اب جب کہ میں بغداد آ چکا ہوں اور میں تجھے اپنے روبرو دیکھ رہا ہوں تو مرحوم باپ کی وہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ انان نے جواب دیا، پتہ نہیں تیرے باپ نے یہ بات تجھ سے کہی تھی یا یونس سے، کیونکہ یونس میری ماں سے کہہ رہا تھا کہ مرحوم باپ نے میرا رشتہ یونس سے طے کر دیا تھا اور ماں اس بات سے اتفاق کر رہی ہے۔ لیس چکنا ہو گیا، حیرت سے پوچھا، ان دونوں میں یہ بات کب ہوئی؟ انان نے جواب دیا، کئی دن ہوئے، شاید میری ماں یونس کو پسند بھی کرتی ہے۔ لیس کو غصہ آگے بولا، ایسا نہیں ہو سکتا، یونس کو یہ باتیں میری علم میں کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر وہ میرے ساتھ وہی کر رہا ہے جو دوسروں کے ساتھ کر چکا ہے تو میں اسے مزہ چکھا دوں گا۔ انان خاموش ہے، لیکن اس کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ خود بھی اپنی ماں کے فیصلے سے متفق نہیں ہے۔ اس وقت لیس کا غصے کے مارے برا حال تھا، وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اسے ایک دم انان کو دونوں شانوں سے پکڑ لیا، پوچھا، انان تجھے خدا کی قسم سچ سچ بتا کہ تو بھی یونس کو پسند کرتی ہے، کہ تو نے بھی اس سے کوئی وعدہ کر لیا ہے؟ انان نے جواب دیا، میرے شانے کیوں پکڑتا ہے، انہیں چھوڑ دے۔ لیس نے انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھا اور جھٹکا دے کر پوچھا، یہ میری بات کا جواب تو نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تو نے بھی یونس کو پسند کر لیا ہے؟ تو نے تو یونس سے کوئی وعدہ نہیں کر لیا۔ انان نے اس کی گریب سے نکلنے کی کوشش کی، بولی، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ میں نے یونس سے کوئی وعدہ نہیں کیا اور نہ ہی وہ مجھے پسند ہے۔ لیس نے اسے چھوڑ دیا، اگر یہ بات ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں، بس ایک اور بات بتا دے۔ انان نے پوچھا، وہ کیا، کون سی بات؟ لیس نے جواب دیا، جب میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ میرے مرحوم باپ نے تجھے میرے لیے پسند کر لیا تھا تو سن کر تیرے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ انان نے کہا، تو اپنی محبوبہ خنسا کو اپنے ساتھ لے پھرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ جب یہ بات ہے تو میرے خواب کیوں دیکھتا ہے؟ لیس چگرا کے گھبرا کر بولا، اچھا اگر میں کہوں کہ میں خنسا سے شادی نہیں کروں گا تب تو پھر تو کیا کہے گی، پھر تیرا فیصلہ کیا ہوگا؟ انان مسکرانے لگی، زبان کھولنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لے کر کہ تیری باتوں کا مخاطب پر اثر پڑے گا۔ لیس معصومی سے بولا، کیا اثر پڑے گا؟ میں تیرا مطلب نہیں سمجھا انان، تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ انان نے جواب دیا، تو ایک طرف خنسا کو اپنی محبوبہ کہتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس سے شادی کرنے والا ہے، دوسری طرف مجھے دیکھ کر پھسلا تو یہ کہنے لگا کہ اگر میں کہوں تو اسے شادی نہیں کرے گا۔ آخر بات کیا ہوئی؟ جب تیرے عہد و پیمان اتنے بودے ہیں تو میں تجھ پر کیسے اعتبار کر لوں؟ لیس انان کے اعتراض پر بوکھلا گیا، اب فرار کی کوئی راہ نہ تھی۔ اگر تو حامی بھر لے اور مجھے یقین دلا دے کہ اگر میں کسی سے تجھے مطمئن کر سکا تو میری رفاقت پر آمادہ ہو جائے گی، تو میں سب کچھ تجھے بتا دوں گا، جس سے میں یونس اور خنسا کے علاوہ چوتھا واقف نہیں ہے، اور اگر تین کے علاوہ کوئی واقف بھی ہے تو ہمارے آس پاس نہیں ہے، کہیں بہت دور ہوگا۔ انان نے بے دلی سے جواب دیا، میں تیری وہ داستان بھی سن لوں گی جو یقیناً اپنی بے گناہی اور معصومیت کو ثابت کرنے کے لیے تیری دماغی اختراع ہوگی، لیکن آج اس وقت نہیں، پھر کسی وقت۔ لیس سب کچھ اسی وقت بتانے کے لیے بے چین تھا، بولا، انان میں تیرا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ انان نے جواب دیا، مگر میں اس وقت کچھ بھی نہیں سنوں گی، پھر کسی وقت۔ لیس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن انان نے جھٹک دیا اور ذرا فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی بولی، دور سے بات کر۔ ابھی تک تو میں اس غلط فہمی میں تھی کہ یونس بڑا باتونی اور شاطر ہے، لیکن اس وقت کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ تم بھی تو کم نہیں، واقعی اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ لیس نے انکار کیا، نہیں میں اس کا چھوٹا بھائی نہیں ہوں، میں تم سب کی ہی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ انان نے جاتے ہوئے کہا، غلط، تم دونوں میں کوئی فرق نہیں، حرکتیں یکساں ہیں، یونس بھی شانے پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے، تو بھی یہی کرتا ہے، یونس بھی میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، تیری بھی یہی عادت ہے، میں کس طرح مان لوں کہ تم دونوں بھائی نہیں ہو؟ انان چلی گئی، لیکن لیس پر چند انکشافات ہو گئے۔ اندر ہی اندر در پردہ یونس کو بھی انان قابو کر لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یونس نے انان کی ماں سے شادی کی بات بھی کر لی ہے اور اسے کسی بات کی خبر ہی نہیں۔ اس موقع پر اسے اپنے غلام کی بات یاد آئی جو بار بار یہی کہتا تھا کہ یونس قابل اعتبار نہیں ہے، یہ تجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ پھر اسے یونس کے باپ قاضی لبید بختی کی باتیں یاد آنے لگی اور قاضی لبید کے اس محرر کی بھی جس نے نہر بد کے کنارے بات ہوئی تھی۔ اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ یونس قابل اعتبار نہیں۔ یونس اندر ہی اندر جو کچھ کر رہا ہے، اگر اس میں کامیاب ہو جائے تو لیس کہیں کا بھی نہ رہے گا، کیونکہ انان کا شوہر بن جانے کے بعد اس کے باپ کے پورے کاروبار پر قبضہ کر سکتا ہے۔ لیس جذباتی ہو گیا، لیکن پھر یونس کے خوف نے اس کے جذبات کو زائل کر دیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو کچھ بھی کرنا ہے ہوشیاری، چالاکی، عقل مندی اور غیر جذباتی انداز میں کرنا ہے، کیونکہ جوش اور جذبے سے یونس کو نہیں پچھاڑا جا سکتا۔ دوستی کی آڑ میں دشمنی اور ناز و ادا کی آڑ میں لوٹ مار کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔